جادوئی آئینہ۔ نائلہ تیسری جماعت کی ایک پیاری سی بچی تھی۔ وہ پڑھائی کے علاوہ با اخلاق بھی تھی۔ جادوئی کہانیاں پڑھنا اسے بہت پسند تھا۔ ایک دن نائلہ ایک جادوگر کی کہانی پڑھ رہی تھی جس کے پاس جادوئی آئینہ تھا۔ اس کے ذریعے دنیا میں ہر جگہ دیکھا جا سکتا تھا۔ نائلہ نے سوچا کاش اس کے پاس بھی یہ جادوئی آئینہ ہوتا جو اس کے ہر کام کر دیتا۔ نائلہ کے ابو اس کی پسند کو جانتے تھے، چنانچہ وہ اس کے لیے ایک پتلا چپٹا سا کالے رنگ کا آئینہ لے آئے۔ آئینہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کی فراک کی جیب میں بھی آ جاتا تھا۔ نائلہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے آئینے کو ایک چھوٹے سے غلاف میں رکھ دیا جو اس کے ساتھ ہی تھا۔ نائلہ کسی کام میں مصروف تھی کہ اچانک ابو کمرے میں داخل ہوئے اور نائلہ سے جادوئی آئینہ مانگا۔ نائلہ نے وہ آئینہ انہیں دیا تو انہوں نے کہا، یہ ٹچ موبائل کہلاتا ہے۔ یہ کسی جادو کے آئینے جیسا ہی ہے۔ یہ سن کر نائلہ حیران رہ گئی۔ ابو نے نائلہ کو موبائل استعمال کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسے ذرا سا چھونے سے ہم دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکتے ہیں، اور جو بھی سوال لکھ کر پوچھو اس کا جواب فوراً مل جائے گا۔ اس میں موجود یوٹیوب میں ہم مختلف اقسام کے کارٹون اور فلمیں وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نائلہ اپنی اس بڑی خواہش پوری ہونے پر بہت خوش ہوئی۔ بھائی جان کے جوتے۔ بھائی جان کا اصل نام بلال تھا، مگر امی ابو انہیں منّے میاں کہہ کر پکارا کرتے۔ ان کے دوست انہیں بلال کے نام سے جانتے۔ میٹرک میں ہونے کے باوجود ان سے ایسی حرکت کی امید نہ تھی جیسی گزشتہ 3 مہینوں سے کر رہے تھے۔ بھائی جان مسلسل ہر ماہ اپنے جوتے گم کر رہے تھے۔ تیسری بار جب وہ جوتوں کے بغیر اسکول سے گھر آئے تو امی بے حد پریشان ہوئیں اور انہوں نے بھائی جان سے پوچھا۔ انہوں نے وجہ بتائی۔ وہ امی سے مشکل ہی سے ہضم ہو پائی۔ رات کو سب ابو کے سامنے موجود تھے۔ ہاں منّے میاں، بتاؤ آج جوتے کہاں گئے؟ ابو نے پوچھا۔ ابو میں نے امی کو بتا تو دیا ہے، بھائی جان نے رونی صورت بنا کر جواب دیا، مگر اس پر اعتبار کرنا تو مشکل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسکول سے واپسی پر تم مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور واپسی میں جوتے اپنی جگہ پر نہیں تھے؟ ہر بار جوتوں کے گم ہونے کی تم یہ وجہ بتاتے ہو۔ اس مسجد میں جہاں تم نماز پڑھتے ہو میں بھی اکثر وہیں نماز پڑھتا ہوں، مگر میرے تو کیا کسی کے جوتے بھی وہاں گم نہیں ہوتے۔ منّے میاں اصل بات بتاؤ، ہر بار ایک ہی بہانہ نہیں چلے گا۔ جی ابو، بھائی جان ہکلائے۔ ابو نے اس کے بعد کچھ نہ کہا اور پھر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ دوسرے دن ابو بھائی جان کے اسکول گئے اور پرنسپل صاحب سے مل کر انہیں ساری صورتحال بتائی۔ پرنسپل صاحب نے کلاس ٹیچر سلطان صاحب کو بھی اپنے کمرے میں بلایا اور انہیں بھی تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلطان صاحب نے اس بارے میں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ابو مطمئن ہو کر واپس دفتر چلے گئے۔ سلطان صاحب دوبارہ اپنی کلاس میں گئے تو انہوں نے خود بھائی جان کو اپنے پاس بلا کر بہت ہی پیار کے ساتھ پوچھا، مگر بھائی جان یہاں بھی بات گول کر گئے۔ دوسرے دن سلطان صاحب نے کسی خیال کے تحت ان تینوں بچوں کو اپنے پاس بلایا جنہیں کئی دنوں سے نئے جوتے نہ پہن کر آنے پر سزا مل رہی تھی۔ ان تینوں کے والدین کی مالی حالت بہت اچھی نہیں تھی۔
اس لیے وہ نئے جوتے خریدنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ یہ بات سلطان صاحب کو بھی معلوم تھی، مگر اسکول کا نظم و ضبط رکھنے اور بچوں کو صفائی کا پابند بنانے کے لیے انہوں نے ان بچوں کو سزا دی۔ وہ تینوں مسلسل کئی دنوں سے پھٹے ہوئے جوتے پہن کر آ رہے تھے۔ آج جب سلطان صاحب نے ان کے جوتے دیکھے تو وہ نئے معلوم ہو رہے تھے۔ انہوں نے ان تینوں بچوں کو پرنسپل صاحب کے آفس میں بلا لیا اور نئے جوتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ کچھ دیر بعد سلطان صاحب نے فون پر ابو کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔ ابو یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ رات کو کھانے کے بعد ابو کے کمرے میں بھائی جان کی حاضری تھی۔ ابو کے کمرے میں صرف انہیں ہی بلایا گیا۔ جب وہ سلام کر کر کمرے میں داخل ہوئے تو ابو نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر ابو بولے، ہاں بھائی منع میاں، تمہارے جوتوں کے 3 جوڑوں کے گم ہونے کی اطلاع اور اصل حقیقت تو مجھے معلوم ہو گئی۔ ابو نے کہا اور سانس لینے کے لیے کچھ دیر رک گئے۔ جی ابو، بھائی جان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ بیٹا مجھے خوشی ہے کہ تم اپنے دوستوں اور ہم جماعت ساتھیوں کا اس قدر خیال رکھتے ہو، مگر اس میں ایک غلطی ہو گئی۔ وہ کیا ابو؟ بھائی جان نے پوچھا۔ ابو نے کہا، تم نے اس سارے معاملے میں جھوٹ کا سہارا لیا۔ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ تم مجھے اور اپنی امی کو اعتماد میں لیتے تو ہم تمہیں کبھی بھی اس کام کے لیے منع نہ کرتے۔ تم نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ہمارا مذہب اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زیادہ ہیں اس پر دوسروں کا حق سمجھیں۔ آج ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ضرورتوں سے زیادہ عطا فرمایا ہے، اس لیے اپنے اطراف کے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جی ابو، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ اجازت لے کر کمرے سے باہر آ گئے۔ نیچے ہم سب ان کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ مجھے اور امی کو یہ ڈر تھا کہ کہیں جوتوں والے معاملے پر ابو بھائی جان کو سزا نہ دے رہے ہوں، مگر بھائی جان کا پرسکون چہرہ دیکھ کر ہم خوش ہوئے، اور اس خوشی میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب بھائی جان نے جوتوں کے گم ہونے کی اصل حقیقت ہمیں بھی بتا دی۔ یوں کئی دنوں سے زیر بحث رہنے والا جوتوں کا معاملہ بالآخر ختم ہو گیا۔ کام بوریت سے بچاتا ہے۔ آج موئز کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ باہر بڑے زوروں سے بارش ہو رہی تھی اور ہر طرف کیچڑ اور سڑکوں پر پانی جمع ہو رہا تھا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، آج دوپہر تو بہت اکتا دینے والی ہوگی۔ مجھے معلوم نہیں کہ اتنا وقت کیسے گزر پائے گا۔ دوپہر تک تو شاید میری چیخیں نکل رہی ہوں گی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں گیا اور بے دلی سے اپنے کمرے کا جائزہ لیا کہ ہو سکتا ہے اسے کوئی ایسا کھلونا مل جائے جس سے وہ پہلے کھیلا نہ ہو، یا وہ کسی کھلونے کا ڈبہ الماری میں رکھ کر بھول گیا ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ موئز کو اپنے سب کھلونے زبانی یاد تھے۔ اس کے کھلونوں والے ڈبے ویسے بھی فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ پھر موئز آہستہ سے بولا، بہتر یہی ہے کہ میں ان بکھرے ہوئے کھلونوں کے ڈبوں کو صحیح کر کے الماری میں رکھ دوں۔ پہلے تو تمام چیزیں ترتیب سے ڈبوں میں رکھتا ہوں۔ کئی کھلونوں کے تو بعض حصے گم ہو گئے ہیں، ان کو بھی ڈھونڈتا ہوں۔ اس نے تمام گمشدہ حصوں کو الماری میں سے تلاش کیا، بستر کے نیچے سے ڈھونڈا
اور پھر انہیں جوڑ کر ترتیب سے ڈبوں میں رکھا اور ڈبے ترتیب سے الماری میں رکھ دیے۔ پھر اپنی کتابیں ترتیب سے الماری میں رکھی اور اپنے کپڑے کپڑوں والی الماری میں لٹکا دیے۔ جب یہ سارا کام وہ مکمل کر چکا تو گھڑی پر وقت دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنی جلدی وقت گزر گیا ہے۔ اس نے خوشی سے نعرہ مارا۔ اسے پہلی مرتبہ اندازہ ہوا تھا کہ کام کرنے سے وقت زیادہ جلدی گزر جاتا ہے بجائے فارغ بیٹھنے کے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی فارغ بیٹھنے کے بجائے وہ وقت کام کر کے گزارے گا، کیونکہ اب اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کام بوریت سے بچاتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔